اچھا بس آپ تو رہنے دیں. حبیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی زرداری صاحب اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیدہ پڑھیلی یا یتیفہ کاٹھا اس ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں تو اور کس قسم کے بارے میں بات؟ یہ عوام نہیں ہے. ہے عوام کی بات تھوڑی ہوتی ہے وہاں نہیں پہ. تو دور سربراہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ عوام کی بات کرتے ہیں نا. پارٹی کی بات کریں گے آپ حبیب صاحب کو کیوں چلیں بولنے گے دے رہے آپ ہیں؟ بتائیں گے کس ٹی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کے درمیان ایک تو یہ ہے کہ ہر ملاقات نو ڈاؤٹ ایک ملاقات اگر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ہوتی ہے تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن بات یہ کہ آخر ہر ملاقات کے بارے میں ہم سنسنی خیزی کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہے سنسنی خیزی سے. مطلب اگر صدر صاحب اور وزیر اعظم بیٹھ کے اگر انہوں نے ہو سکتا ہے کسی روٹین میٹر پہ بات کرنی ہو. اچھا آپ کے فیورٹ لوگوں کا بیان آ گیا. اچھا چودھریوں نے دے دیا بیان. انہوں نے کیا بیان دے دیا ہے؟ انہوں نے بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی خود اپنے خلاف سازش میں مصروف ہے. چودھری صاحب، چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی تعریفوں میں زمین اسمان کے قلاب بھی ملائے. میں نے آپ کو جوڑ توڑ کا بادشاہ کہا. میں نے کہا کہ آپ بہت بڑے سیاسی جادوگر ہیں. آپ نے یہ جیدے پڑھیل والا بیان کیوں دیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے خلاف سازش میں مصروف ہے، تو پیپلز پارٹی میں نہ ظفر اللہ جمالیہ ہے، نہ ہمایوں اختر ہے، نہ شوکت عزیز ہے، نہ پرویز مشرف ہے. تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ بہرحال ایسے ہیں جن کے کریکٹر کے اوپر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کچھ ناراض عناصر ہیں جو کبھی اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی حالات انہیں سازگار ملتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کے لوگ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. نہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن طاقت تو نہیں پکڑتے نا. اچھا اب ادھر طاقت پکڑ رہی ہے. میں آپ کو پوری انفارمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب مخدوم امین فہیم صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا تھا جس میں بعض لوگ مخدوم امین فہیم صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آئندہ پارٹی میٹنگ میں آپ آواز اٹھائیں تو ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور پھر ہم صدر آصف علی زرداری کو ایک ٹف ٹائم دیں گے اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں گے. یہ بات ہوئی ٹھیک ہے. لیکن مخدوم امین فہیم صاحب پھر یہی جو گروہ تھا وہ مخدوم امین فہیم صاحب سے یہ شکوہ کرتے ہوئے بھی پایا گیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی. اگر آپ اس وقت آواز اٹھا دیتے تو ہم آپ کے ساتھ چل. مگر اس وقت کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آٹے دی میں بلی بناواں پر میاؤں کون کرے. یہ میاؤں میاؤں یہ بالکل یہ سوال جو تھا یہ مخدوم امین فہیم صاحب کے سامنے تھا کہ اگر وہ کوئی سوال اگر وہ کوئی معاملات کو اٹھاتے ہیں خاص انداز میں یا نیگیٹیولی پینٹ کرتے ہیں حکومت کو تو ڈیفینیٹلی انہیں بھی اس کا سیاسی نقصان پہنچتا. اور صدر آصف علی زرداری کی پھر وہی تقریر اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں چھوڑ کے گیا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے نوکروں کے ساتھ تھا اور نوکروں کے ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو پڑتے تھے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کچھ سیریس قسم کی. نہیں آپ کر رہے ہوں گے، میں نہیں کرتا. آپ تو کر ہی نہیں سکتے لیکن میں آپ کو کر ہی نہیں سکتا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوری ایسی بات مت کیا کریں کہ جس سے دوسرے کا دل بریک ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ آج آپ نے کیا میرے پہ سارا غصہ نکالنا ہے؟ آج ادھر حبیب صاحب کی طرف سے آپ فارغ اور آج مجھے آپ لتاڑی جا رہے ہیں. He is my best friend. He is much with me. حبیب صاحب یہ سن لیں ان کے جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں ان میں کن کن لوگوں کا نام ہے یہ آپ کو بھی؟ میں ان کا بیسٹ فرینڈ نہیں. اچھا جی مگر ہم تو تجھے سمجھتے ہیں. چلیں پھر سنیں. اچھا پورے ملک میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ گجر خان اور اسلام آباد میں وہ کون سی ہوتی ہے علامتی لوڈ شیڈنگ. اچھا اب یہ علامتی لوڈ شیڈنگ کون سی ہے؟ مجھے دیکھو بھائی جہاں اتنا بڑا ملک ہے اتنے بہت سارے شہر ہیں وہاں اگر 2 شہروں میں علامتی اگر لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے تو سو گڈ. نہیں کیا علامتی لوڈ وہ شیڈنگ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں مگر ٹچ کر کے لائٹ کو بند کرتے ہیں اور ٹچ کر کے کھول لیتے ہیں. 1 سیکنڈ کے واسطے وہ اندھیرا برداشت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی پھر اسلام آباد جا کے رہنا شروع کر دیں گجر خان. یو کانٹ لیو دیئر.
वहाँ पर ब्राइट ज़हन जिनका होता है ना, जिनका दिमाग रोशन होता है, वो रहते हैं। और मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं, है नहीं तो ये तो तुम तो फिर घर पर ही रहा करो, बल्कि यहाँ भी ना आया करो। तो मैं बात कर रहा हूँ जी, आप जी फरमाइए जी। तो वो वहाँ पर रहते हैं। और दूसरा जो गुजर खां है, वहाँ पर जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब रहते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को रोशन करके बड़े बड़े मंसूबे बनाने होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो वो उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता है। तो वो अंधेरे में बैठकर क्या करेंगे? अंधेरे में तो बंदा मक्खी भी नहीं मार सकता। बिल्कुल। तो उन्होंने तो दिमाग को रोशन रखना है। इस वास्ते इफ दे आर डूइंग लाइक दिस, इट्स ओके। देखिए पाकिस्तान के साथ इंग्लिश कितनी रवा हुई भी है। नहीं तो मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ ना, मैं दाजमत बाज हूँ, डायरेक्ट अमलदार नहीं हूँ मैं। अच्छा, अब देखिए कि इस वक्त जो हमारे यहाँ अगर प्रॉब्लम देखें ना, वो सबसे बड़ा ही ये है जिसका इस खबर में इशारा है। अच्छा। वो ये है कि हबीब अकरम साहब चूंकि गरीब आदमी है, ठीक है, लिहाजा इनके यहाँ तो बत्ती जाएगी 18 घंटे के लिए, ठीक है। करमदाद साहब चूंकि एक अमीर आदमी है और ये हुक्मरानों के ज्यादा नजदीक हैं, तो लिहाजा इनके यहाँ बत्ती जाएगी 1 घंटे के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात वो भी नहीं जाएगी। मैं सदके जाऊं, मैं तो रहा ही अंधेरों में हूँ सारी जिंदगी। नहीं, मैं वो पुलिस बेचारी कब रोशनी में आती है। नहीं, वो मैं जहालत के अंधेरों की बात नहीं जहालत में नहीं है। इतना पढ़ाकू। देखिए बात यह है कि अगर हमारे यहाँ फर्ज किया 6 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे मुल्क में, अच्छा, ठीक है, 6 घंटे की लोड शेडिंग में आखिर ऐसा क्यों हो कि इस्लामाबाद के कुछ लोगों को तो बत्ती मुसलसल मिल रही हो, गुजर खान में बत्ती जाए ना, लाहौर के बाज़ इलाके ऐसे हों कि यहाँ पर उन इलाकों में तो मतलब वापडा जो है वो खुद जनरेटर लेके पहुंचा और हर चीज़ उसने अरेंज की, बत्ती इस तरह है जिस तरह मेहमान आते हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिजली बकदरे अश्के बुलबुल भी नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब यह है, यानी कि बुलबुल के आंसू के बराबर, मतलब इतनी बिजली भी ना मिले। बस समझो ये कि बिजली का जिक्र ही होता है। हाँ, बिजली का सिर्फ वहां पर जिक्र ही होता है। आप देखिए कि वहां पर बात लफ्ज बोला है जी, ये मेरी नकल की है ना, बकदरे अश्के बुलबुल मैंने कहा था एक प्रोग्राम में। अब वहां पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इन लोगों को, अगर आप सारी, ठीक है बिजली नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये तो यकीन दिला दें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के बच्चे भी मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं।